نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال تبارك وتعالى في سورة العلق لنسفعا بالناصية۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ معاملہ یہ ہے، کل رات سے مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے جناب حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب فرام کراچی، ان کے تعلق سے ایک ویڈیو وائرل ہے، اور اس ویڈیو کو وائرل کیا جاتا ہے، اور پھر اس وائرل شدہ پوسٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ مفتی طارق مسعود نے نبی کریم علیہ السلام کی توہین کر دی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کر ڈالی، یا کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے کوئی برا بول دیا، اور یا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے کوئی جو ہے اس طرح کی گفتگو کر دی۔ اب سب سے پہلے تو خود مفتی صاحب نے جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک عالم دین ہیں، اور ان سے قطعاً ایسی توقع کوئی بھی مسلمان نہیں کر سکتا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی توہین کریں، یا کہ وہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو کریں جو کہ اہل سنت کا یا کہ مسلمانوں کا مذہب نہیں اور طریقہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا جی، اور جس طریقے پر کہا اس سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے اور اپنی بات کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہرگز ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کی ذات کے اوپر کوئی اس طرح کا فتویٰ لگایا جائے، یا ان کی جان و مال کے درپے ہو جائے، یا ان کے متعلق جو ہے وہ اس طرح کا کوئی پراپیگنڈا وائرل کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جو آخری نبی مبعوث فرمایا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ نے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیجا، یہ پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال نے خود اپنے پیغمبر کے متعلق اپنی کتاب، اپنے کلام قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ امی نبی بھیجا، اور امیوں کے اندر ہم نے اپنا پیغمبر جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ نبی رحمت علیہ السلام جن کے پڑھانے والے اور جنہیں جو ہے وہ سکھانے والے اللہ کے مقرب ملائکہ میں فرشتوں کے سردار جناب حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جیسا کہ خود اللہ ذوالجلال نے فرمایا علمہ شدید القوا، اور جناب نبی کریم علیہ السلام جنہیں پڑھانے والا، سکھانے والا اور یاد کروانے والا خود اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا
لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ ہیں جی، تو فرمایا کہ آپ نہ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت مت دیں تاکہ اسے جلدی حاصل کر لیں۔ ہاں جی، بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا ہمارے ذمے ہے، تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر۔ اور فرمایا کہ پھر بلا شبہ اسے واضح کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رہ گیا معاملہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، تو یاد رکھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر نہ کوئی ظاہری غلطی ہے، نہ کوئی ظاہری مسٹیک ہے، نہ کوئی باطنی غلطی اور نہ کوئی باطنی جو ہے وہ مسٹیک ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ عربی رسم الخط وقف کے مطابق ہوتا ہے۔ جو عرب کا رسم الخط ہے وہ وقف کے مطابق ہوتا ہے۔ وقف کریں گے تو کوئی اور شکل بن جائے گی لفظ کی یا حرف کی، اور جب وقف نہیں کریں گے تو کوئی اور شکل بن جاتی ہے لفظ کی یا کہ حرف کی۔ تو اس لیے قرآن کریم فرقان حمید نہ ظاہری طور پر اس کے اندر کوئی غلطی ہے اور نہ باطنی طور پر اس کے اندر کوئی غلطی ہے۔ اب یہ جو حضرت مفتی صاحب نے سورۃ العلق کے حوالے سے کہا، لنصفعن کے حوالے سے، ہیں جی، تو اس کو بہترین طریقے پر واضح کیا ہے ہمارے استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سورۃ العلق کی آیت نمبر 15 لنصفعن کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ جو لنصفعن ہے اصل میں لنصفعن ہے۔ جی، اب آپ کی سکرین پر یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، لنصفع اصل میں لنصفعن ہے، جو صفع یصفع سے جمع متکلم مضارع معلوم بن نون تاکید خفیفہ ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ وقف کی حالت میں نون تاکید خفیفہ الف کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ وقف کی صورت میں، وقف کی حالت میں نون تاکید خفیفہ الف کے ساتھ بدل جاتا ہے، جیسا کہ نون تنوین الف کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اس لیے نون تنوین خبیرن اور بصیرن کی طرح اسے بھی لنصفعن کی جگہ لنصفع کی صورت میں لکھا گیا ہے، اور اس میں مصحف عثمانی کی پیروی کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ نون خفیفہ وقف کی صورت میں الف ہو جاتا ہے، مثلا یہی لفظ اگر اس پر ہم وقف کریں تو اسے لا یکونن نہیں پڑھا جائے گا۔ سورۃ یوسف کے اندر فرماتے ہیں، آیت ہے قرآن کریم کے اندر آیت نمبر 32 وَلَا يَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، ہیں جی، اور البتہ ضرور ہی ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ نون خفیفہ وقف کی صورت میں الف ہو جاتا ہے، اگر اسی لفظ پر وقف کریں تو اسے لا یکونن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اسے لا یکونا الف کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس لیے اس نون کو الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ خبیرن اور بصیرن وغیرہ میں نون تنوین خبیرن بصیرن کی بجائے الف کی شکل میں ہے۔ وقف نہ ہو تو نون پڑھو، وقف ہو تو الف پڑھو، بس یہ اتنی سی بات ہے۔ اور قرآن کریم نہ ظاہری غلطی ہے اور نہ ہی اس کے اندر باطنی غلطی ہے۔ ہمیں علماء کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق اچھا گمان کرنا چاہیے، کافر کے فتوے لگانے سے ہرگز گریز کرنا چاہیے، یہ فقط ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ جس بندے نے جو بات کہی ہے وہی اپنی بات کو ایکسپلین کرے گا، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی بات کو دوبارہ وضاحت بھی کر دی اور کہہ دیا کہ میں اپنے الفاظ سے رجوع بھی کرتا ہوں اور معافی بھی مانگتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے ایسی ویڈیوز کو وائرل کیا، وہ قرآن کریم کے مطابق
ایسے لوگوں کے حصے میں سوائے پشیمانی کے کچھ نہیں آیا۔